السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات محمد ایک صلوات اور پڑھیں محمد عزیزان گرامی مرتبہ تھی آئے کریمہ کے ذیل میں کہ اللہ نے نہیں پیدا کیا جناتوں کو اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ اسی کی عبادت کریں. اس موضوع پر کہ عبادت اور عزاداری یہ عزاداری عبادت ہے. کئی باتیں میں نے عزاداری کے متعلق آپ کے سامنے پیش کی اور اس موضوع کے اوپر بھی گفتگو کی کہ عبادت خود کیا ہے اور عزاداری جو ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کا تعزیہ یہ ایک نوع عبادت ہے. اس سلسلے میں یہاں تک گفتگو پہنچی تھی اور کل میں نے یہاں پر لا کر کے روکا تھا اور اس کے بعد پھر مصائب آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ چونکہ یہ ایسی سیرت ہے پیغمبر کی کہ جس میں اللہ خود بھی عملی طور پر شریک ہے اور اس کے بعد اس کا نبی شریک ہے، ملائکہ شریک ہیں، اور کوئی ایسا واقعہ کہ جس میں اللہ عملی طور پر شریک ہو وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو اگر اس کی اہمیت بہت زیادہ نہ ہوتی تو اللہ اس حسین کے ذکر اور اس کے غم کے ذکر میں عملی طور پر شریک نہ ہوتا. اور اس کے ثبوت کے لیے میں نے کل آخر وقت روایت پڑھی تھی کہ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے اور آج بھی ہے کہ پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ام سلمہ سے یہ کہا تھا
کہ دروازہ بند کر لو اور کوئی آنے نہ پائے۔ اور امام عالی مقام جن کا بچپنا تھا وہ جب آئے تو ام سلمہ نے یہ کہہ دیا کہ رسول آرام کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کوئی آنے نہ پائے۔ حضرت واپس ہو گئے اور رسول اکرم نے دروازہ کھولا اور کہا کہ ہمارے حسین کو بھی واپس کر دیا۔ اور ام سلمہ گئیں، جانے کے بعد امام کو منت کر کے اس بات پر آمادہ کیا کہ حضرت پھر تشریف لے آئیں۔ اور حضرت جب آئے تو رسول اکرم لے کے اندر حجرے میں لیٹ گئے، اور اس کے بعد آپ کے گریہ کی آواز اتنی تیز باہر آئی کہ ام سلمہ نے پوچھا اگر رونے کی آواز باہر نہ آتی تو ام سلمہ پوچھتی کیسے، ان کو خبر ہی نہ ہوتی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو رسول کا گریہ تھا وہ بلند گریہ تھا، جس کی وجہ سے ام سلمہ نے پوچھا رسول اللہ سے کہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے، تو رسول اللہ نے پھر پوری داستان بیان فرمائی، اور اس میں یہ بیان فرمایا کہ جبریل نے مجھے اس بات کی خبر دی ہے، اور یہ کہہ کے پھر پورا واقعہ آپ نے بیان کیا۔ تو ظاہر ہے کہ جبریل اپنے دل سے تو خبر نہیں دے گا، جبریل کو خبر اللہ نے دی ہے۔ تو گویا ذکر حسین سب سے پہلے اللہ نے جبریل سے کیا، اور یہ ذکر ہے اللہ کی طرف سے، جس میں اللہ عملی طور پر شریک ہے۔ کوئی ذکر اللہ نے اور کیا ہو بتائیں، لیکن امام حسین کا ذکر اللہ نے جبریل سے کیا، اور یہ ذکر عملی طور پر خدا ذکر کر کے عملی طور پر جبریل سے اس میں شریک ہے۔ اور جبریل نے یہ خبر رسول اللہ کو سنائی، اور رسول اللہ نے ام سلمہ کو بتایا، اور ام سلمہ نے یہ روایت کی۔ اس کے بعد پھر دیگر لوگوں نے ام سلمہ سے سن کر کے یہاں تک کہ بخاری تک یہ روایت پہنچی۔ بخاری سے لے کے ام سلمہ تک بیچ میں جتنے افراد ہیں ان سب نے ایک دوسرے سے یہ روایت نقل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک نے ذکر حسین کیا ہے نا، اور بخاری نے بھی امام حسین کا ذکر لکھا۔ تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ یہ مسلم سیرت ہے کہ جس کے اوپر خدا بھی شریک ہے، رسول بھی شریک ہے، ملائکہ بھی شریک ہیں، صحابی بھی شریک ہیں، ازواج بھی شریک ہیں، اور غیر صحابی بھی شریک ہیں، تابعی بھی شریک ہیں۔ اب اس سے زیادہ مستند کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جس کے ذکر میں خدا سے لے کر کے ہر ایک شریک نظر آتا ہے۔ اور یہ بھی روشن ہے کہ رسول کو سنایا اور رسول نے سنا، اور پھر رسول نے ام سلمہ کو سنایا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ذکر حسین سنانا بھی ثواب ہے اور ذکر حسین سننا بھی ثواب ہے۔ اور رسول نے سنا اور رسول نے سنایا تو خالص ثواب ہی نہیں ہے، عمل رسول ہو گیا، اور جو چیز عمل رسول ہو گئی اس کا یعنی اتباع کرنا قرآنی اعتبار سے لازم ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عمل رسول ہی کا نام سیرت ہے، تو قرآنی اعتبار سے لازم ہو گیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو۔ تو اب رسول کی پیروی کرنا چاہیے، جو رسول کی پیروی کرے وہی دلیل محبت خدا ہے۔ تو اس کے معنی یہ بھی ہو گئے کہ ہر عمل رسول جو ہے وہ لازم ہے کہ پیروی کریں، اور ہر چیز جو قابل پیروی ہے اس کے معنی ہے کہ محبت خدا کی علامت بنتی جائے گی، ہے نا؟ کہ اس لیے کہ پیروی کریں آپ اگر اللہ کی محبت ہے۔ ابھی ایک طرف ہے، اگر آپ نے رسول کی پیروی کی تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی محبت آپ کے دل میں ہے۔ تو اب اگر آپ نے کسی عمل کی پیروی کی اور بجا لائے رسول نے جیسے کیا ہے، تو آپ نے ثبوت دیا کہ آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر خدا نے کہا یحببکم، پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ یہ عمل رسول تھا، تو اگر آپ اس کو بجا لائے تو دو کام کیے، ایک تو اپنے محبت الہی ہونے کا ثبوت دیا، اور دوسرا اپنے کو آپ نے اس قابل کر لیا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگا۔ تو ذکر حسین میں اتنی بڑی قوت ہے کہ اگر ذکر آ جائے اور سن لے تو سننے سے بھی محبت خدا کا اظہار ہو جاتا ہے، اور خدا بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ لہذا یہ سیرت الہیہ ہے اور سیرت رسالت ہے، وہ سیرت ملائکہ ہے۔ اب آپ دیکھیے تین جگہوں پر عصمت ہی عصمت ہے، وہ خالق عصمت ہے، یہ بانی عصمت ہے، اور وہ مرہون منت عصمت ہے ملائکہ۔ یہ تین معصوم ہیں۔ خدا خالق عصمت ہے، عصمت کا مالک ہے، اور رسول بانی عصمت ہے۔ البتہ یہ کہ چادر چونکہ تانی تھی انہوں نے، اس لیے ہم بانی عصمت کہہ رہے ہیں، لیکن بنیاد عصمت حضرت زہرا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے بھی کہا کہ جاؤ جمع ہو، اور اس وقت پوچھا کہ یہ کون ہیں، تو جواب میں یہ نہیں کہا کہ یہ رسول ہیں اور یہ ان کے بیٹے ہیں، بلکہ کہا یہ فاطمہ ہیں اور فاطمہ کے باپ ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی خدا پیغام دے رہا ہے کہ ان سب کی عصمتیں فاطمہ کی بنیاد پر میں عطا کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں۔ لہذا آپ دیکھیں کہ یہ سیرت جو ہے معصومانہ ہے، اور اس کے اندر سوائے عبادت کے کوئی چیز کار فرما نہیں ہے۔ لہذا یہ ہم کو اور آپ کو کرتے رہنا چاہیے، اور اس سے تمام تر اتحاد و اتفاق مرتب ہوتا ہے۔ ذکر حسین میں وہ قوت ہے کہ ہر ذکر کا سننے والا اور ہر ذکر کا کرنے والا اور ذکر کا پھیلانے والا یہ سمجھ لے کہ وہ کائنات میں اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے کہ کربلا بہت اہم مقام کا نام ہے، جہاں پر پوری کائنات کے مذہب و ملت کے افتراق کے باوجود ایسے افراد جمع ہوئے اور انہوں نے حسین کا کلمہ پڑھ لیا اور حسین کی امامت کا اقرار کر لیا۔ دوش بھی تھا تو وہ بھی آیا، دشمن بھی تھا تو وہ بھی آیا، مذہب کا دوسرا تھا تو وہ بھی آیا،
سب جمع ہوئے کربلا میں، تو کربلا سیمبل ہے اتحاد کا۔ تو اب جو لوگ چڑھتے ہیں کربلا سے، وہ صرف اس لیے چڑھتے ہیں کہ کہیں مسلمان جمع نہ ہو جائیں ایک جگہ پر۔ وحدت و اتحاد کربلا سے ہے۔ یہودی بھی وہاں ہے، عیسائی بھی وہاں ہے، مجوسی بھی وہاں ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں وہاں پر کہ جو ایمان سب لے آئے، وہ اس طرح نہیں رہے، آئے ایمان لے آئے، مگر پہلے وہ تھے، اور وہ بھی ایسے کہ جو دشمن تھے پہلے، اسلام لانے کے بعد باپ سے مقابلہ تک کیا، اور اس کے بعد وہی آ کے اپنے سینے پہ تیر بھی روکے۔ تو یہ ایک نمونہ ایسا ہے کہ بتانا چاہتے ہیں کہ ذات حسین اللہ کی طرف سے ایسی علامت تھی کہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر میں چاہ لوں تو یہ ذاتیں ایسی ہیں، آپ کے ذہنوں میں نہ رہے کہ سب انہی سے اختلاف کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو ان کی کمالات کا اعتراف کرتا ہے، وہی ان کے نزدیک اپنے طور پر جھکتا چلا جاتا ہے اور ان سے اٹریک ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، حسین نے اول وقت اس چیز کی بنیاد رکھ دی۔ اب ہمارے سمجھ میں آسانی ہو جائے گی کہ جب حسین میں یہ قوت تھی کہ یہودی کو بھی بلایا، عیسائی کو بھی بلایا، دوسری قوموں کو بھی بلایا، دشمنوں کو بھی بلایا، اور جو سب آئے تو سبھی نے اپنے مذہب کو بدلا اور سب اسلام کا کلمہ پڑھے۔ یہ بنیاد اول ہے کہ جب دادا یہ کر سکتا ہے تو جب پوتا آئے گا تو ہر قوم جمع ہو کے کلمہ پڑھے گی، ایک ایمان جاری ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اسی لیے انقلاب آخر امام حسین علیہ السلام سے متصل ہے۔ تاریخیں گواہ ہیں کہ جب ظہور ہوگا تو اول مرتبہ کعبے سے کربلا جائیں گے، اتصال دینے کے لیے کہ بنیاد جو وہاں رکھی تھی وہی بنیاد یہاں پر بھی موجود ہے۔ آپ دیکھیں انسان کی منزلت کو کتنا ابھار کے لائی کربلا، اور انقلاب آخر جو ہونے والا ہے، جس کا انتظار سب کو ہے، ہمیں آپ کو نہیں، خدا کو بھی ہے، اور اس کے بعد سارے انبیاء کو ہے، اور اس کے بعد سارے مومنین کو ہے۔ اللہ بھی منتظرین میں سے ہے، اِنَّا مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہیں، اور انبیاء بھی منتظر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی خواست یہ تھی کہ کائنات میں ایک حکومت عدل قائم ہو، اور اس حکومت عدل کا قیام جیسا خدا چاہ رہا ہے ابھی تک نہیں ہوا، تو وہ اس انتظار میں ہے کہ وہ حکومت قائم ہو، لہذا وہ منتظر ہے۔ اور انبیاء جو اسی مقصد کے لیے بھیجے گئے، یکے بدیگر سب نے اپنی کوششیں کر ڈالی، مگر عدالت کا قیام نہ ہو سکا۔ اس لیے سارے انبیاء نظر لگائے ہوئے ہیں کہ وہ آئے جو ہماری محنت تھی وہ کامیابی کی منزل تک پہنچے، اور اسی طریقے سے مومنین انتظار میں ہیں کہ وہ عدل کی حکومت جس کا تذکرہ ہم سنتے تھے اس کو دیکھیں کہ کیسے قائم ہوتی ہے۔ ہر ایک کے انتظار کی جہت الگ ہے، لیکن سب منتظر ہیں، اور ان انتظار کے ساتھ وہ بھی منتظر ہیں قبروں میں لیٹے ہوئے کہ جو اس قیام انقلاب میں ساتھ دینے والے ہیں۔ اسی لیے حضرت اپنے ظہور کے بعد ان کے پاس جائیں گے اور پکاریں گے کہ اینا اینا علی اکبر، اینا اینا حسین، اینا اینا عباس۔
تو جن کی طاقتوں قوتوں کا ابھی ذرہ برابر احساس کائنات کو نہیں ہوا ہے، وہ قوتیں اس وقت دیکھیں گے جب انقلاب واقعی برپا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کربلا کتنی عظیم جگہ کا نام ہے کہ جس کی عظمت اعلیٰ ہے، بلند ہے، کوئی کائنات میں مثیل نہیں۔ اس زمین کی کل میں تذکرے میں کہہ رہا تھا، یہاں بیٹھک میں بتایا کہ زمین کی کوئی مثال نہیں ہے کہ کوئی زمین اس سے آنکھ ملا سکے۔ حد یہ ہے کہ کائنات کی سب سے زیادہ پاک ترین جگہ کعبے کی جگہ ہے، جو اللہ کی طرف نسبت ہے اس کی کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے جو ہے اسے حکم دیا ہے ابراہیم کو کہ تم اس کی دیواریں اٹھاؤ۔ اس سے پہلے اس نے اپنا قبہ بھیجا وہاں سے، یہاں پر حجر اسود جنت سے آیا۔ یہ وہ مقام ہے جو طاہر ترین مقام ہے، لیکن پھر بھی وہ کربلا سے اس کی تمثیل نہیں ہو سکتی، کربلا کے برابر نہیں ہے، پاکیزہ ترین۔ بلکہ عالم یہ ہے کہ یہاں سے لے کر کے اس جگہ تک جو مسجد اقصی ہے اعلیٰ، یہاں سے وہاں تک اس کا اتصال ہے اپنی جگہ پر، مگر پھر بھی کربلا کے مانند نہیں ہے۔ اس کی عظمت اور ہے، اس کی عظمت اور ہے۔ یہاں پر میں نے کہیں نہیں دیکھا، یہ ضرور ہے کہ اگر کعبے میں ایک فرد بھی نہ رہ جائے گا کہ وہ طواف کرے، تو روایتیں آئیں، پیغمبر نے بھی فرمایا، ائمہ نے بھی فرمایا کہ جب کوئی نہ رہے گا تو خالی نہیں ہوگا طواف سے، تعطیل نہیں ہوگی، ملائکہ آئیں گے اور پھر وہ طواف کریں گے تاکہ کعبے کی تعطیل نہ ہونے پائے۔ سنا آپ نے؟ لیکن کربلا وہ مقام ہے کہ جہاں پر ایک نہیں 70,000 ملائکہ جس دن سے امام حسین علیہ السلام دنیا سے اٹھے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک 70,000 ملائکہ طواف کرتے ہیں قبر حسین ابن علی کا۔ یہ وہ مقام ہے کہ اس روایت کو تو اہل سنت کے بڑے پیر عبد القادر جیلانی نے بھی اعتراف فرمایا اور روایت کیا انہوں نے کہ امام حسین کی قبر پر اتنے ملائکہ عرش سے آ کے طواف کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس 4,000 ملائکہ سے لے کے علامہ تحسہ ملائکہ 70 سے بھی بالا ملائکہ کہ آ کے طواف کرنے کی روایتیں ہیں، یعنی ایک دو نہیں کئی روایتیں ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا موضوع یہی ہے نا عبادت، تو عبادت کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ وہ ملک جس کی کیفیت یہ ہے کہ جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو تسبیح کر رہا ہے وہ تسبیح کر رہا ہے، جو ذکر کر رہا ہے وہ ذکر کر رہا ہے۔ ان ملائکہ میں سے 70,000 ملائکہ کو اپنا ذکر رکا کے، اپنی تسبیح رکا کے، اپنا رکوع رکا کے، اپنا سجدہ رکا کے حسین کے قبر کی طواف کے لیے بھیجا۔ اب بتائیے آپ اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ یہ حسین کا ذکر، حسین کی قبر، حسین کے قبر کے چاروں طرف ملائکہ کا طواف بتا رہا ہے کہ عظمت حسین کیا ہے۔ کم سے کم خدا نے یہ تو پیغام خدا نے یہ پیغام تو دے دیا۔ اب تو کسی کو شک و شبہ نہیں رہے گا کہ ذکر خدا کرنے والے ملائکہ ان کو روک کر کے حسین کی قبر کا طواف کروا کے خدا بتا رہا ہے کہ عظمت حسین کیا ہے۔ عبادت خدا روکی ملائکہ نے، طواف کیا قبر حسین کا ملائکہ نے، تو اتنا مانو کہ اس طواف کا بھی وہی وزن ہے جو ذکر خدا کا وزن ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
یہ وہ ذاتیں ہیں کہ آپ اندازہ کریں کہ جن کی عظمت کی بلندی انتہا ہے، اور ان میں سب سے زیادہ حسین کی عظمت اتنی اعلیٰ ہے کہ یہاں پر وحدت بھی، یہاں پر دین بھی، یہاں پر عبادت بھی، یہاں ہر شے موجود ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ نے چاہا ہے وہ حسین کے دامن میں نہ ہو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے متمسک ہو جائیں اور اسی دامن سے حاصل کرتے رہیں۔ نظام عزاداری میں سے جو ہے وہ ذکر حسین ہے، تعزیہ حسین ہے، امام حسین علیہ السلام کا ذکر، ان کا تعزیہ کرنا۔ اب اس کے چیزوں میں سے یہ ہے کہ اگر آپ قبر تک پہنچ گئے، راوی پوچھتا ہے مولا اگر ہم وہاں نہیں پہنچ سکے، ہماری راہ بہت دور ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو حضرت نے فرمایا وہیں سے کھڑے ہو کر کے میرے مظلوم امام کو پکارنا اور وہیں سے سلام کرنا کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے اتنی دور سے سلام کرنے کے بعد امام تک یہ آواز چلی جاتی ہے اور امام سن لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، ہم جیسے زندہ سنتے ہیں ویسے ہی مرنے کے بعد بھی سنتے ہیں، ہم اسی طرح سنتے ہیں جیسے زندگی میں سنتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جو حج کرے اور حج کرنے کے بعد مجھے سلام نہ کرنے آئے اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ مقام کیا ہے۔ پوچھا ہماری راہ دور ہے، فرمایا وہیں سے تم پکارو اپنے امام کو اور سلام کرو اور یہ سلام ان کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ بتائیے کہ اگر یہ شبیہیں بناتے ہیں کہ امام حسین کی قبر کی شبیہ بنا لی ہم نے، یہ پرچم کی شبیہ بنا لی ہم نے، صرف اس تصور کو زندہ کرنے کے لیے کہ یہ وہی حسین کی قبر ہے اور اس کا احترام کیا ہم نے، تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ یہ ہمارے اتفاق سے نئے لوگوں کے دماغ میں نہ معلوم کیسے لوگ کیڑے ڈالتے رہتے ہیں کہ وہ کیڑوں کی وجہ سے لوگوں کے دماغ پھرنے لگتے ہیں۔ بابا دیکھیں، شبیہ بنانا اللہ کی طرف سے بھی ممنوع نہیں ہے۔ اگر ممنوع ہوتا تو رسول کو حکم ہی نہ دیتا۔ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، سنیں آپ کہ رسول مدینے میں آنے کے بعد ایک مسجد بنا چکے تھے اور اس مسجد کا نام مسجد قباء ہے کہ جہاں عبادت بھی کرتے تھے، اور اس کے بعد راتوں میں تنہائی میں نکل کر عرش کی طرف دیکھتے تھے اور گڑگڑاتے تھے، روتے تھے۔ تو ادھر سے آواز آئی کہ تجھے اپنے وطن کی یاد بہت زیادہ آتی ہے اور تجھے اپنے اس گھر کی یاد آتی ہے جو میرے نام سے بنایا گیا ہے۔ اگر تجھے کعبہ کی یاد زیادہ آتی ہے تو یہاں پر بھی بنا لے تو اسی کی مثل۔ توجہ کریں آپ، بس اب کعبہ بعینے تو نہیں بنایا لیکن شبیہ بنا دیا تو حکم خدا ہوا، تبھی تو مسجد الحرام کی شبیہ مسجد مدینہ بنی۔ کائنات میں جتنی مسجدیں بنتی ہیں یہ شبیہ مسجد الحرام ہی تو ہیں، تو ایک فرش پر بنوایا کہ یہاں پر بنا لے۔ اب یہ مسجدیں بنی، یہ شبیہ بنی، اب اس شبیہ پر کوئی اعتراض ہے؟ اگر یہ شبیہ کعبے کی بن سکتی ہے تو کعبے والے کی بھی شبیہ بنا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہ نکال لیجئے گا کہ کعبے والے کی بت بنا کے بیٹھ جائیں اور کہیں ہم پرستش کرتے ہیں۔ بت بنانا نہیں ہے، شبیہ بنانا ہے۔ میں نے بہت مصلحتاً لفظ استعمال کیا ہے، لیکن ایسا نہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ بھی ایسا ہی ہے ہوا میں۔ آپ دیکھیے جب حضور معراج پر تشریف لے گئے اور اس منزل پر پہنچے کہ جہاں پر ملائکہ سارے بیٹھے ہوئے اور ایک طرف نظر کر رہے ہیں اور ایک کرسی رکھی ہوئی ہے اور اس کرسی پر ایک ایسا انسان بیٹھا ہے کہ جو جانا پہچانا ہے،
تو نبی بڑے غور سے دیکھے اور دیکھنے کے بعد مسکرائے، اور اس کے بعد یہ بھی سوچا کہ جو جانا پہچانا اس کو تو نیچے چھوڑا تھا، یہ یہاں آ کے کیسے بیٹھ گیا؟ فوراً جبریل کی طرف مڑے اور فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ تو پہچان رہے ہوں گے۔ کہا نہیں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں۔ تو کہا یا رسول اللہ چونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، لہذا جب سے ملائکہ نے سنا ہے اللہ سے گزارش کی ہے کہ بار الہ یا تو ہمیں نیچے بھیج تاکہ علی کے چہرے پہ نظر کر کے عبادت کریں، اور یا علی کو اوپر بولا، اور چونکہ نظام عالم میں خلل ہوتا اس لیے اللہ نے یہ ایک صورت علی کی بنا کے رکھ دی تاکہ سارے ملائکہ چہرے کی طرف نظر کرتے جائیں اور عبادت حاصل کرتے جائیں۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اب آپ بتائیے اللہ نے شبیہ بنائی کہ نہیں بنائی؟ جب اللہ شبیہ بنا سکتا ہے وہ بھی عرش پر، فرش پہ بھی نہیں، تو اگر بندہ بنا لیا تو کون سی مشکل ہے؟ کیا پرابلم ہے آپ کو؟ وہ شبیہ جو پوری ذات کی بنا دی، اور یہاں شبیہ ذات کی نہیں بنتی ہے، بے جان چیزوں کی شبیہ بن رہی ہے، فقط نسبت دے رہے ہیں کہ یہ امام کی جانب سے ہے۔ بس عزیزان گرامی ان شبیہ کی شباہت کا احترام بھی لازم ہے۔ تو وہ کہاں ہے؟ کہا قرآن پڑھیے آپ، قرآن نے صاف صاف کہتا ہے وَلَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کی نشانیوں کے بد احترامی نہ کرنا۔ اب اس کے بعد بیان کرنا شروع کیا وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا الْحَاجِ، اور اس کے بعد جو بیان کیا کہ نہ تو قربانیوں کی بے احترامی کرنا اور نہ ان کے گلے کی رسیوں کی بے احترامی کرنا۔ اب بتائیے یہ کون سی قربانی ہے؟ یہ قربانی جو حضرت ابراہیم نے اسماعیل کی جب دی تھی تو ایک دمبا ادھر سے آیا تھا، اس دمبے کے گلے میں رسی تھی، وہ قربانی اور وہ رسی یہ عام حاجی جب لے کے جاتا ہے تو اب وہی رسی تو نہیں ہے نا، اور وہی قربانی بھی نہیں ہے، بس اسی کی یاد میں یہ آپ قربانی بھی لے جاتے ہیں اور رسی بھی لے جاتے ہیں، اور اللہ نے کہا اس رسی کا احترام کرنا۔ توجہ کریں آپ، مجھے اعتراض اس پر ہے اللہ سے کہ یہ رسی سے یہ جانور کے جب بندھی ہوتی ہے تو یہ ہر طرح سے مبتلا ہوتی ہے رسی، اس میں جانور پیشاب بھی کرے گا، وہ بھی اس میں لگے گا، تو اب آپ اندازہ کریں اتنی ساری باتوں کے بعد بھی آپ کو احترام کرنا واجب ہے۔ تو جب ایک رسی قربانی اسماعیل کی مثال میں شبیہ بن کے آپ کی رسی جائے تو لائق تعظیم بن جائے، تو جو اسماعیل کے بچانے کا ضامن تھا اگر اس کی تشبیہ بجائی جائے تو اس کا احترام اوجب ہو جانا چاہیے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ آپ دیکھیں ہیں میں نے جو لفظ استعمال کی تھی وہ عجیب فضیلت ہے کہ یہاں پر بھی دنیا میں اللہ نے نسبت کعبے کو دی اپنی جانب، اور اس کعبے کو اتنا بلند کیا، احترام دیا، اور میں نے کہا آپ کو کہ کعبے کی شبیہ بنوائی اور صاحب کعبہ اس کی شبیہ وہاں بنائی، دونوں چیزیں تھیں نا۔ اب دنیا کو بتایا کہ جہاں رہنے والا اس طرح کا رہے اس کے گھر کی شبیہ بنانا سنت الہیہ ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ ان کی قبریں جو ہیں یہاں یہی ہے نا کہ ہمیشہ ہیں اور یہ رہیں گے ابھی یہاں، تو یہ ان کا گھر ہو گیا، یہ نجف ان کا گھر ہے، یہ کربلا حسین کا گھر ہے، یہ کاظمین سے امام کاظم کا گھر ہے،
یہ سامرہ امام ہادی کا گھر ہے جہاں پر قیام پذیر ہیں۔ آپ سنیں، میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سید امین الاسلام لبنان کے عالم تھے، مراجع میں سے تھے، آغا حکیم سے پہلے کے مرجع ہیں۔ جب سعودیہ کی حکومت برسر اقتدار تھی، انہی میں سے ایک کا زمانہ تھا، وہ ہمیشہ انہوں نے سلسلہ شروع کیا کہ ہر فرقے کے ایک عالم کو، جو سب سے بڑا عالم ہو، اس کو دعوت دیتے تھے حج کی، اور کہتے تھے آؤ تم شاہانہ طور پر حج کرو۔ امین الاسلام کو بھی دعوت دیا، اور ان سے کہا، محسن نام تھا ان کا بھی، ان سے کہا کہ آؤ تمہیں دعوت ہے۔ ان کا بالکل قبول کر لیا، اور دعوت پر جب جانے لگے حج کے دعوت تو ان کے سوانح حیات میں لکھا ہے کہ ان کا بھائی جہاں بھی جاؤ، رسول کا یہ فرمان ہے کہ اپنے ساتھ ہدیہ ضرور لے کے جاؤ، تحفہ اور ہدیہ دیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہدیہ اور تحفہ جو ہے کینہ اور بغض کو دور کرتا ہے دلوں سے۔ لہذا اس فرمان کے مطابق یہ بیچارے بہت سوچے کہ کون سا تحفہ لے جاؤں۔ بہت صحیح کرنے کے بعد ان کے دماغ میں آیا، کہا قرآن کلام اللہ، اس سے بہتر کیا تحفہ ہوگا؟ تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے کہ تحفے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے، جو ہے اسے کیا دینا، یہ تحفہ نہیں ہوتا۔ تو ہے نہیں ہے، یہ تو میری خواہش ہے کہ میں بھی آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اعلیٰ ترین چیز ہے، میں تحفہ دوں گا۔ خاص قرآن جو ہے انہوں نے درست کروایا، اور اس کے جلدیں بندھوائیں، بہترین چمڑے کی جلد بندھوا کر کے قرآن کو لے کے پہنچے، اور جب لے کے گئے وہاں اور اترے تو شہنشاہ خود خیر مقدم کرتا تھا۔ جب وہ خیر مقدم کے لیے سامنے آیا تو انہوں نے اپنا وہ قرآن نکالا اور تحفے میں اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ہدیۃ منی، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ پوچھا یہ تو قرآن ہے؟ فرمایا جی ہاں قرآن ہے۔ اس نے اٹھایا اور اپنے آنکھوں سے لگانا شروع کیا، جیسے ہی آنکھ سے لگایا اور چوما ویسے ہی ہاتھ رکھا ہوں۔ کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ میں چوم رہا ہوں، قرآن ہے۔ بھئی قرآن تو اندر ہے، اوپر یہ چمڑا ہے، چمڑا کیوں چوم رہے ہو؟ کہا نہیں صاحب یہ قرآن ہے، قرآن چوم رہا ہوں۔ کہا جی نہیں، اوپر تو چمڑا ہے نا، قرآن اندر ہے، تو تم چمڑا کیوں چوم رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بات چمڑا نہیں چوم رہا ہوں، قرآن چوم رہا ہوں۔ کہا دیکھیے چمڑا تو چمڑا، چاہے وہ قرآن میں لگ جائے اور چاہے وہ جوتی میں آ جائے، دونوں برابر ہیں، اسے مت چومو۔ یہ بدعت ہے، یہ برا ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن کو کھولو، اس کو چومو، اس کو چوم لینا چاہیے، لیکن یہ اوپر سے نہیں چومنا چاہیے۔ کہا نہیں بات اصل یہ ہے کہ اس کے نیچے قرآن ہے، تو اب اس سے نسبت ہو گئی، اس لیے ہم چوم رہے ہیں۔ وہ انہوں نے مسکرا کے کہا آپ سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہم لوہا نہیں چوم رہے ہیں، ہم لکڑی نہیں چوم رہے ہیں، چونکہ اس کے نیچے صاحب قرآن لیٹا ہے، اس لیے ہم چوم رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ صاحب فضیلت، سب سے عظیم فضیلت یہ ہے کہ کعبے میں پیدا ہوا، جس کی ولادت کعبے میں ہوئی، ان کا کون سی فضیلت؟ کعبے میں اب تو نئی روایت بگڑ لی کہ ایک اور پیدا ہوئے تھے، لہذا ان کا بھی نام دیا، حکیم ابن حزام بھی پیدا ہوئے تھے، اور حضرت علی سے پہلے، یعنی یہ دستور تھا۔ تو اب کیا ہو گیا؟ اگر دستور تھا کہ عورتیں کعبے میں جا کے پیدا کرائیں تو کم سے کم پرنس کو چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں کو لے جائے وہاں، دستور تو کم سے کم عمل کرتے۔ اور یہ حضرت علی علیہ السلام کی خالص نہیں ہے، اس سے پہلے بھی پیدا ہوئے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ کیا جواب دیا جائے کہ اگر پہلے ہوتا تھا تو یہ بتاؤ نشانی کیا ہے؟ توجہ کریں آپ، اگر پہلے تھا تو نشانی کیا ہے؟
در کھول کے لے جاتے تھے تم، تبھی ہوتا رہا ہوگا، لیکن علی کی پیدائش کی ایک نشانی اللہ نے بنا دی کہ اب در کھول کے جانے والے اور پیدا ہونے والے وہ خود چاہ رہے ہیں کہ کعبے میں پیدا ہوں، لیکن کعبہ اپنا در کھول کے بلانا ہے، تو یہ خود دلیل ہے کہ کعبہ چاہ رہا ہے کہ علی پیدا ہوں۔ تو جو کریں آپ خود کا چاہے نا اپنے سے کعبے سے نسبت دے کے فضیلت لینا ہے، اور کعبے کا چاہے نا کعبہ اپنی نسبت علی کو دے کے فضیلت لے رہا ہے۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ آپ اندازہ کریں یہ عظیم المرتبت ذات ہے کہ جن کی تمام تر قوت اس بات پر ہے کہ اللہ کا ذکر انہی پر باقی ہے، اللہ کی عبادت انہی سے باقی ہے۔ لہذا امام نے فرمایا ہے جو شخص بغیر علم و معرفت کے عبادت کرتا ہے اس کی عبادت ایسے ہی ہے جیسے ایسے راستے پر چل رہا ہے کہ راستے سے آگاہی نہیں ہے، اور جتنا ہی آگے چلا جا رہا ہے اتنا ہی منزل سے دور ہوتا جاتا ہے۔ ویسے ہی یہاں ہے، آپ اگر جس مذہب اور دین پر عمل کرتے ہیں اس کا علم حاصل کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ جب تک کہ آپ احکام سے واقف نہ ہوں اس وقت تک آپ احکام پر عمل کیا کر سکتے ہیں؟ اگر بغیر علم کے دین جو ہے اس پر عمل ہو سکتا ہوتا تو اللہ انبیاء نہ بھیجتا، رسول نہ بھیجتا، امام نہ بھیجتا۔ یہ اتنے انبیاء اولیاء اوصیاء جو بنائے ہیں فیض اس لیے بنایا ہے کہ اپنے دین کی تعلیم ان سے پہنچائے۔ تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ بغیر اس بات کے جانے ہوئے کہ یہ دین کیا ہے عمل کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ علم ضروری ہے تب عمل کریں، اور یہ بھی طے ہے کہ جب تک سورس اور ذریعہ کو نہ پہچانے اس وقت تک آپ کو علم نہیں پیدا ہوگا، اور وہ سورس اور ذریعہ کا نام امام ہے، نبی ہے، رسول ہے۔ جب نبی اور رسول نہیں ہے تو امام ہے۔ اسی لیے فرمایا رسول نے بھی من لم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر امام کو اپنے زمانے کی نہ پہچانے تو وہ جہالت کی موت مرتا ہے، یعنی کفر کی موت ہے۔ جہالت یعنی دور جاہلی کی موت ہے۔ دور جاہلی اس لیے کہتے تھے کہ اس وقت کوئی نبی نہیں تھا، چونکہ نبی نہیں تھا تو یہ جاہل تھے، نہ یہ کہ جاہل اس طرح کے تھے کہ ان کو علم نہیں تھا، ان کو علم تھا، ایک سے ایک شاعر تھے، ایک سے ایک ادیب تھے، ایک سے ایک پڑھے لکھے تھے، لیکن دور جاہلی اس لیے کہلاتا تھا کہ چونکہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں نازل ہوئی تھی اور اہل کتاب ان کے مقابل میں تھے، ان کے ہاں کتاب تھی، کسی کے پاس تورات ہے، کسی کے پاس انجیل ہے، کسی کے پاس زبور ہے، اور یہ مکے والے ان کے پاس نہیں تھی، اس لیے دور جاہلی کے کہلائے۔ تو نبی نے کہا جس نے اپنے دور کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مرا۔ اور اسی کے مقابل میں ایک حدیث صحاح ستہ کے اندر موجود ہے کہ فرمایا من لم یعرف خلیفۃ زمانہ، جس نے اپنے زمانے کے خلیفہ کو نہیں پہچانا وہ بھی جہالت کی موت مر گیا، کفر و نفاق کی موت مر گیا۔ تب میں پوچھتا ہوں پہچاننے کے بعد اگر مرے تو بہتر ہے، اور اگر نہ پہچانے تو کفر کی موت مرا خالی نہ پہچاننے میں، لیکن اگر مقابلے میں آ کے لڑنے لگے تو پھر کیسی موت مرے گا؟ بتائیے یہ کہ علی ابن ابی طالب کی خلافت پر کل مسلمان کا اتفاق ہے، تو اب نہ پہچاننے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد مقابلے میں اگر کوئی آ جائے تو اس کی موت کیا ہوگی؟ صلوات محمد وآل محمد۔ یہ عظیم المرتبت ایسی عظیم شخصیتیں ہیں۔ اب آپ اس سے فکر کرتے رہیں کہ کس وجہ سے ہم کس کو کیا کہتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں
ملاتے ہیں اور اسی طریقے سے رموز کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نظام عالم یہ ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جہالت کی موت۔ اسی لیے ہم سب کو لازم ہے کہ اپنے زمانے کے بھی امام کو پہچانیں، اگر نہیں پہچانتے تو جہالت کی موت ہو جائے گی۔ لہذا معرفت پیدا کریں۔ ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے ہیں کہ معرفت پیدا کریں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ معرفت پیدا کرنے کے لیے کوئی ذریعہ چاہیے، وہ پردہ غیب میں ہے، جب آئے گا اگر پہچانتے ہوں گے تو فوراً پہچان لیں گے کہ اب یہ وہی آدمی آ گیا جس کو ہم چاہ رہے تھے۔ بھئی اسی لیے علامتیں پڑھ کر کے یہودی آ گئے تھے، مدینے میں چاروں طرف جمع ہو گئے تھے کہ تاکہ علامتوں کے ذریعے سے پہچانے کہ آخری نبی کون ہے۔ لہذا اس حیثیت سے معرفت پیدا کریں، اور ان کی معرفت اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت عین عبادت۔ لہذا اس لیے ضرورت ہے معرفت پیدا کرنا، علامتیں معلوم ہوں۔ علامتیں کیسے معلوم ہو؟ گر روایات میں آیا ہے کہ جب یہ آئیں گے ظاہر ہوں گے تو ان کے پاس ہیبت موسیٰ ہوگی، جب یہ ظاہر ہوں گے تو ان کے پاس داؤد کی حکومت ہوگی، جب یہ ظاہر ہوں گے تو ان کے پاس ایوب کا صبر ہوگا، جب یہ ظاہر ہوں گے تو ان کے پاس علم آدم ہوگا۔ توجہ کریں آپ، تو یعنی یہ چیزیں اگر جہاں پر جمع ہوں وہی آپ کا امام وقت ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ جہاں پر یہ ساری چیزیں جمع ہوں وہی آپ کا امام وقت ہے، ان کے پاس ہر شے ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم نے داؤد دیکھا، نہ ہم نے آدم دیکھا، نہ ہم نے ایوب دیکھا، نہ ہم نے موسیٰ دیکھا، تو ہم جانے کیا ہیبت موسیٰ کیسی ہے، ہم جانے کیا علم آدم کیسا ہے، ہم جانے کیا کہ حکومت داؤد کیسی ہے، ہم نے تو دیکھا نہیں ہے۔ اور جہاں پر یہ سب جمع ہوگا وہ بھی شکل نہیں دیکھی، تو جو کریں آپ تو کیسے پہچانیں گے؟ تو اب لازم ہوا کہ کوئی سیمپل ہو کہ جس کے اندر سب موجود ہو۔ اب آدم کو دیکھنے جائیں تو اکیلے ملیں گے کہاں، نوح کو دیکھنے جائیں تو کہاں ملیں گے؟ اسی لیے میرے پیغمبر نے کہا کہ بھٹکنا نہیں۔ میں ایک مثال بتائے دیتا ہوں کہ جو چاہے آدم کو ان کے علم میں دیکھے، نوح کو ان کے زہد میں دیکھے، ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھے، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھے، داؤد کو ان کی حکومت میں دیکھے، سلیمان کو ان کی کرامت میں دیکھے، اور موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھے، عیسیٰ کو ان کے تقوی میں دیکھے، ہم کو ہماری سیرت میں دیکھے۔ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب، وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھے۔ تمام انبیاء سمٹ کر کے ذات میں ہیں۔ اب سوال نہ آنے پائے کہ بھئی ممبروں سے امام زمانہ کا ذکر کرو، بھیا کریں لیکن ذکر کریں، علی کا نہ کرو۔ ارے کیوں نہ کریں؟ علی کے ہی ذکر سے امام زمانہ سمجھ میں آئیں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ آ چکے ہیں، نشانی آ چکی، پیمانہ بتا دیا گیا۔ جب یہ پیمانہ ہاتھ میں رہے گا تو پہچاننے میں آسانی ہوگی، تب تم پہچان پاؤ گے کہ یہ کون ہے۔ عزیزان گرامی، علی وہ ذات ہے کہ جس کی عظمت اتنی زیادہ بلند ہے کہ فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ میرے بھائی ہیں اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی۔ قرآن کہتا ہے کہ کوئی نسب سور پھونکنے کے بعد باقی نہیں بچے گا، ہر نسب ختم ہو جائے گا، صرف ایک ہی نسب ہے جو یہ باقی رہے گا۔ اگر آخرت میں باقی نہ رہتا تو کہتے ہی نہیں کہ آپ آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔
اس کے معنی یہ ہے کہ یہی ایک نسب باقی رہے گا اور یہی رشتہ رہے گا آپس میں کہ یہ دونوں بھائی ہیں. آپ توجہ کریں کہ کتنے عظیم ہیں. رسول نے جب ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، سارے لوگوں نے لکھا کہ ایک دوسرے کو جب بھائی بنایا رسول اللہ نے، کہا یہ اول دوم کے بھائی، سوم ان کے بھائی، اور یہ ان کے بھائی، وہ ان کے بھائی. تو مولائے کائنات کو بڑا شاک گزرا. یہ لوگ لکھتے ہیں تو روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے کہ سب کو سب کا بھائی بنا دیا اور ہم کو نہیں بنایا. تو رسول اللہ نے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے. وہاں پر ایک جملہ لکھا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ آپ نے سارے اصحاب کو، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا اور آپ نے ہمیں نہیں بنایا. تو رسول نے کہا کہ تم کو میں اپنا بناتا ہوں بھائی. اور اس کے بعد یہ جملہ فرمایا انتا اخی فی الدنیا والآخرہ. اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ نبی یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اصحاب تھے، اصحاب کو اصحاب کا بھائی بنایا اور تم اصحاب نہیں تھے، میرے تھے، لہذا اپنا بھائی بنایا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. لہذا ان کا کوئی مثیل نہیں. خود مولائے کائنات میں نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 3 کے اندر موجود ہے 2 یا 3 کہ آپ نے فرمایا وَلَا يُقَاسُ أَحَدٌ بِآلِ محمد من هذه الأمة. اس امت کی ایک فرد بھی آل محمد کے مقایسے کے قابل نہیں ہے، یعنی برابری نہیں کر سکتا. مقایسہ یعنی برابری. کوئی بھی اس امت میں سے ایسا نہیں ہے جو آل محمد سے برابری کر سکے. نہج البلاغہ امیر المومنین کے خطبات، کتب اور حکم پر مشتمل ہے. یہ خطبے میں ہے لفظ کہ لا یقاس، کسی کو بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا، ایک بھی شخص احدن، کسی کو بھی آل محمد سے. تو خطبہ دے رہے ہیں نا علی. اب خطبہ سننے والے اصحاب بھی تو ہوں گے نا. تو جب اس کے اندر رسول کے اصحاب تھے اور کوئی ہوتا مقایسہ کے لیے تو کھڑا ہو جاتا کہ کیا بک رہے ہو، میں بھی تو ہوں. جو کر رہے آپ، اس کا مطلب سب نے اعتراف کر لیا کہ آل محمد کے برابر کوئی امتی نہیں ہے. جو کرے آپ. تو اب ایک جملہ سنیں، جب یہ امتی آل محمد کے برابر نہیں ہے تو محمد کے برابر کیا ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اس خطبے کے اندر مجھے جو بتانا تھا وہ یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یا عبد الرحمن، یہ یاد رکھو کہ تم میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ جو علی کی برابری کر سکے. کیوں نہیں ہے قابل؟ کس وجہ سے قابل نہیں ہے؟ کہ اس وجہ سے قابل نہیں ہے کہ علی تم لوگوں کے درمیان اقضاکم بینکم، تم لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا. اور اس کے بعد فرمایا اس لیے نہیں ہے کہ علی تم سب کے درمیان عالمکم، سب سے زیادہ علم رکھنے والا. اس لیے نہیں ہے تم میں کوئی ان کے برابر کہ علی تم سب کے درمیان سب سے زیادہ فضیلت کا مالک ہے. آخری جملہ جو ہے وہ فضیلت کا مالک ہے، یعنی ایک بھی فضیلت ایسی نہیں ہے کہ جو تم میں سے کسی کے پاس ہو. اور روایت کے فقرے میں یہ بھی ہے کہ پیغمبر یہاں تک آ گئے کہ فرمایا کہ نہ تنہا تم میں سے کوئی نہیں ہے، ارے علی کے پاس 3 فضیلتیں تو ایسی ہیں کہ وہ ہم میں بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر. اب ہم سے نہ کہیے غلو کرتے ہیں آپ، اب یہ بڑھانا اور گھٹانا نبی جانے.
میں تو جانتا نہیں ہوں. لیکن فرمایا کہ 3 ایسی فضیلتیں، بعض نے 7 لکھی ہیں اور 7 بن جاتی ہیں، لیکن 3 کی روایت میں پڑھ رہا ہوں کہ 3 ایسی فضیلتیں ہیں کہ جو آپ نبی علی میں ہے وہ مجھ میں نہیں ہے. ایک پہلی فضیلت یہ ہے کہ علی کے ماں اور باپ دونوں بنی ہاشم میں سے ہیں، جو مجھے نصیب نہیں ہے. یعنی فاطمہ بنت اسد بھی ہاشمی ہیں اور اسی طریقے سے ابو طالب بھی ہاشمی ہیں. ماں اور باپ دونوں ہاشمی ہیں جو مجھے نصیب نہیں ہے. 2 علی کعبے میں پیدا ہوئے اور میں کعبے میں بھی نہیں پیدا ہوا، یہ اسے نصیب ہے، مجھے نصیب نہیں. اور 3 علی کی زوجہ فاطمہ ہے، اس کے برابر مجھے زوجہ نہیں مل سکی. یہ ایسی صفت ہے کہ یا علی آپ ہی اس کے حامل ہیں. ہم نے کل آپ کے سامنے بنیاد رکھی تھی کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی کی برتری آئے جو کریں آپ تو اس کا اقرار کر لینا عقل کی علامت ہے اور انکار کر دینا حیوانیت ہے. دیکھیے نبی نے بھی فضیلت کا اقرار کر کے بتا دیا کہ نہیں بتا دیا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. لہذا یہ عظمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ عبادت خدا اس طریقے سے انجام دیا ہے کہ جس کی عبادت کی بنیاد یہ تھی کہ اللہ کو صرف مد نظر رکھا اور کسی کو کائنات میں اپنے سامنے نہیں شمار کیا، کسی کی حیثیت نہیں رکھی. مولا علی نے صرف یہ جانا ہے کہ کیسے پیروی کرنا چاہیے، اتباع کیا ہے. یہ آخری فضیلت ہے. قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ جو بھی تمہاری پیروی کرے اس کے سامنے تم جھک جاؤ. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ مَنِ اتَّبَعَكَ، جو بھی تمہاری پیروی کرے تم اس کے پاس سامنے جھک جاؤ. نبی کو حکم ہے تو پیروی کرنے والے تو سبھی تھے، تو جتنے تھے سبھی دعوے دار ہیں کہ بھائی ان کی بھی آپ لوگ جو ہیں اطاعت کیجئے، ان کی بھی اطاعت کیجئے، ان کی بھی اطاعت کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب پیروی کرنے والے تھے، رسول کے چاہنے والے تھے، ان کی پیروی کرنے والے تھے. لہذا آپ کیجئے. پر معیار پہچان کا کیا ہے کہ یہ پیرو رسول تھے، یہ آپ ڈھونڈیے. قرآن مجید معیار بتا رہا ہے کہ معیار پیروی یہ ہے کہ نبی جس کے سامنے جھکے وہ پیروکار ہے. اور ایسے تو سبھی دعوے دار ہوں گے، ہم بھی کہیں گے ہم بھی پیرو ہیں، آپ بھی کہیں گے ہم بھی پیرو ہیں. لیکن قرآن نے معیار بتایا کہ جو نبی کے سامنے جھکے وہ ہے پیروکار. نبی جس کے سامنے جھکے وہ ہے پیروکار واقعی نبی کا. آپ نے اس آیت کے ذیل میں اس بات کا تو اندازہ لگا لیا کہ نبی جو کہ اس کی پیروی کرنے والا نجات پائے گا، جب پیروی کرے گا تو نجات پائے گا. اور یہ نبی اس کے سامنے جھکے جو باعث نجات ہو، وہ کسی کے سامنے کیوں جھکے؟ مگر اللہ نے صرف اسی لیے تو رکھا ہے کہ کوئی مصلحت ہوگی، وہی مصلحت کو ظاہر کرنے کے لیے رکھا ہے. سب سے اعلیٰ مصلحت یہی ہے کہ واضح تو ہو جائے تاکہ دنیا جو ہے وہ بعد میں گمراہ نہ ہو کہ کون واقعی پیرو رسول تھا. حق کے پیروی کس کو حاصل ہے؟ اور پیرو کے معنی خالص یہ نہیں ہے کہ کبھی ایک عمل کو دیکھا اور اس کے مطابق چل لیے تو پیرو ہو گئے. پیرو کے معنی یہ ہیں کہ جب جیسے جیسے رسول اٹھے بیٹھے ویسے ہی اٹھے بیٹھے، جیسے چلے ویسے ہی چلے. تو آپ پوری تاریخ میں دکھائیے کہ کوئی ایسا ہو کہ اس کی چال بھی مثیل چال رسول ہو، اس کی رفتار بھی مثیل رفتار رسول ہو، اس کی گفتار بھی مثیل گفتار رسول ہو. کوئی بھی ایسا نہیں ہے. صرف چند ذاتیں ہیں کہ حضرت عائشہ نے بھی فرمایا کہ ہم نے سب سے زیادہ رسول کے رفتار میں مشابہ اگر کسی کو دیکھا ہے
تو وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سب سے زیادہ اگر کسی کو دیکھا ہے تو ان کی ہے رفتار ایسی، دادا وہ چل رہے ہیں، ایسے چلتی تھی حضرت زہرا کہ ان کی رفتار گویا رسول کی رفتار ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر مثیل کوئی رسول کی رفتار میں ہے تو دوسری روایت یہ ہے کہ حسنین ویسے چلتے تھے۔ اب اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو جھکاؤ ان کے سامنے، جو پیروں ہیں ہر اعتبار سے۔ نبی کسی کے سامنے نہیں جھکے، ایک تاریخ میں نہیں ہے، جھکے تو انہی پانچوں کے سامنے، کبھی زہرا کے سامنے جھکے، کبھی جو ہے حسن و حسین کے سامنے جھکے، کبھی علی کے سامنے جھکے۔ علی کے سامنے جھکے اس وقت جب کعبے میں بت توڑانا ہوا، حسنین کے سامنے یوں جھکے، مسجدوں میں اٹھا کے کندھے پہ رکھا۔ زہرا کے سامنے جھکنا کیا، خود جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اس جگہ پر بٹھال دیا اور خود کھڑے رہے۔ اب اس سے زیادہ بڑی عظمت کیا ہوگی؟ ایک سروات پڑھتے ہیں محمد والے۔ اس سے زیادہ بڑی عظمت کیا ہوگی کہ خود کھڑے ہو گئے اور حضرت زہرا کو اپنی جگہ پر بٹھال دیا۔ اب یہ دنیا کو پیغام نہیں ہے کہ اگر میں نہ ہوں تو جہاں زہرا ہے وہاں پہنچنا، اس لیے کہ میرا مقام یہ ہے اور میں اپنی جگہ پر بٹھال دیا۔ اب اس کے بعد بخاری نے بھی لکھا کہ جب بھی دیکھتے تھے نبی حضرت زہرا تو کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے رحبہا، یعنی مرحبا مرحبا، اور اس کے بعد قاما الیہا، کھڑے ہو جاتے تھے ان کو دیکھ کر کے، اور اس کے بعد اجلسہا فی مکانے، اور اپنی جگہ پر بٹھال دیتے تھے۔ البتہ لفظوں پر غور کریں آپ، اپنے مکان پر بٹھال دیتے تھے۔ اگر وہ زمین میں ہے تو زمین میں کھڑے ہو کے زمین پر بٹھال دیا، اگر وہ منبر پر ہیں تو منبر پہ کھڑے ہو کر کے منبر سے وہاں بٹھال دیا۔ جہاں جہاں مقام رسول ہے وہاں وہاں بٹھال دیا۔ اب رسول کا مقام کعبہ کوثون ادنا ہے تو وہاں پر بھی حضرت زہرا ویسے ہی ہے، اپنی جگہ پر بٹھال دیا۔ خالد بٹھال ہی نہیں دیا بلکہ کھڑے بھی رہتے تھے اتنی دیر تک جتنی دیر تک فاطمہ بیٹھی رہتی تھی۔ تو اب نبی کھڑے ہیں، فاطمہ بیٹھی ہیں، دیکھیں یہ بیٹھی ہیں اور یہ کھڑے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس طرح ایک بیٹھا ہے اور ایک کھڑا ہے، یہ بیٹھی ہیں یہ کھڑے ہیں۔ ہم نے جیسے کہا اسے آپ نے سن لیا ٹھنڈے ٹھنڈے، بھائی رسول کھڑے ہیں، کون کھڑا ہے؟ سید المرسلین کھڑے ہیں۔ تو سید المرسلین کے کھڑے ہونے کے کیا معنی ہے؟ یعنی سید المرسلین، تو جب سید المرسلین کھڑا ہے تو جتنے انبیاء ہیں سب کھڑے ہیں نا یہاں سے وہاں تک۔ اما جیسے پیغمبر ختمی مرتبہ کھڑے ہیں تو اب لائن لگی ہے کھڑے ہونے کی، آدم بھی کھڑا ہے، نوح بھی کھڑا ہے، ابراہیم بھی کھڑا ہے، موسیٰ بھی کھڑا ہے، سارے انبیاء کھڑے ہیں اور پیغمبر بھی کھڑے ہیں۔ فاطمہ بیٹھی ہیں، یہ بیٹھی ہیں، یہ کھڑے ہیں۔ اب ایک شعر سن لیجئے آپ، حضرت سبت حسن صاحب فرماتے ہیں کہ گرانی پلہ عصمت کی اتنی تھی کہ دیکھا ہے، گرانی پلہ عصمت کی اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پہ تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل آدم، پہ تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل آدم۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ حضرت زہرا وہ عظیم بی بی ہے، یہ عزاداری اسی بی بی کی، اسی کے دل و تسلی اور اطمینان کے لیے عزاداری ہو رہی۔ اس لیے کہ آخر جو فرمایا تھا، ہمارے پاس متعدد روایتیں اس طرح کی ہیں کہ رسول سے پوچھا تھا کہ جب نہ ہم ہوں گے نہ آپ ہوں گے اور نہ حسن ہوں گے نہ علی مرتضیٰ ہوں گے تو یہ بتائیے بابا میری قوم پر روئے گا کون؟ تو متعدد روایتیں اس طرح کی، تو حضرت نے مختلف اعتبار سے مختلف طرح کی روایتیں ہیں۔ اس روایت میں حضرت نے فرمایا فاطمہ غم نہ کرو، خدا ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان جوانوں پر روئیں گے
بچے بچوں پر روئیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ تعزیہ حسین برپا کر کے بیوی کو تسلی دیتے ہیں اور تعزیہ دیتے ہیں کہ بیوی آپ ہمیں پہچان لیجئے، ہم اسی قوم سے ہیں۔ یہاں بچہ بھی آتا ہے بچے کو رونے کے لیے، بوڑھا بھی آتا ہے بوڑھے کو رونے کے لیے، جوان بھی آتا ہے جوان کے رونے کے لیے، عورتیں آتی ہیں عورتوں کو رونے کے لیے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یاد مناتے ہیں ہم۔ یہ کچھ بیویاں تھیں جو رو نہ سکیں اپنے شہیدوں کو، اپنے کشتوں کو، بڑا گریہ کرنا چاہتی تھی۔ عزیزو، جب رونا شروع کرے تو دروغہ زندان آ جاتا تھا زندان خانے میں۔ جب رونا شروع کرے تو اگر جا رہا ہے قافلہ تو ظالم تازیانے مارتا تھا۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ جب سید الساجدین نے فرمایا کہ پھوپھی جان اب ہمیں اجازت ملی ہے مدینہ جانے کی، تو آپ کیا فرماتی ہیں؟ یزید رہا کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا یزید سے کہہ دو ہم اپنے شہیدوں کو دل کھول کے رو نہیں سکے، لہذا رونے کے لیے ہمیں ایک جگہ دے دے کہ جہاں پر بیٹھ کے ہم گریہ کریں۔ عزیزو، روایت میں آیا، یہ بھی متعدد روایت میں ہے کہ بی بی بعد از رہائی اہل بیت نے اپنا کپڑا جو بدلا تو سیاہ کپڑے تن پر پہنے، اور اس جگہ پر جو وہ گھر دیا تھا یزید نے، اس گھر کو بہتر سے بہتر گھر دیا تھا، لیکن زینب اولیاء نے قبول نہیں فرمایا۔ ایک گرا ہوا گھر قبول فرمایا کہ جس میں بیٹھ کے عزاداری فرمانا شروع کر دیا۔ شام کی بیویاں آتی تھیں اور آپ ان بیویوں کو پرسا دیتی تھیں اور گریہ کرتی تھیں۔ عزیزو، لکھا یہ ہے کہ جو بیوی آئے اور پوچھے تو آپ شروع ہو جاتی تھی کہ ارے پوچھتی کیا ہو، بس مختصر یہ سمجھو کہ ایک ہی دن میں پورا گھر شہید کر دیا گیا، لوٹ لیا گیا۔ اپنے مظالم بیان فرماتی تھیں، کہتی تھیں اے آنے والی بیویوں سنو اور یہ پیغام بھی پہنچا دینا کہ پیاس کا یہ عالم تھا کہ 6 مہینے کا بچہ بھی تڑپ رہا تھا اور اس کو پانی ظالموں نے نہیں دیا۔ اے بیویوں، جا کے اپنے گھروں میں بتاؤ کہ میرا ماجایا 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا گیا۔ عزیزان گرامی، عجیب و غریب روایت میں نے دیکھی۔ اس روایت میں ہے کہ جب جناب علی اصغر علیہ السلام کو امام علی مقام لے کے گئے اور ظالموں سے کہا کہ اگر ہو سکے تو پانی دے دو، تو یہ کہہ کے لے کے گئے تھے کہ ہم اصغر کو پانی پلانے جا رہے ہیں، اور جب لوٹے تو شہادت ہو چکی تھی۔ جیسے ہی لے کے آئے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور آپ کو ہاتھ میں لیے ہوئے کپڑا اپنی عبا کو ڈالے ہوئے تھے، جناب سکینہ دوڑی اور آ کے پیر پکڑ کے کہا کہ اے بابا میں سمجھ گئی کہ آپ کو مجھ سے محبت کم ہے، آپ کو علی اصغر سے زیادہ محبت ہے، اس لیے کہ آپ انہیں پانی پلا لائے اور ہمارے پانی کا انتظام نہیں کیا۔ حسین نے دیکھا اور دیکھ کے عبا ہٹائی، جیسے ہی سکینہ کے سامنے کیا، سکینہ نے دیکھا کہ بچے کے تیر لگا ہوا ہے، گلا چھدا ہوا ہے، ارے رونے لگی بابا میرے بھائیا کو کیا ہوا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزان گرامی، تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت زینب اولیاء نے ایک ایک کو مصیبتیں بیان کی اور یہ بھی کہا کہ اے بیویو، جب تم جاؤ اپنے ہاں تو لوگوں کو یہ بتاؤ کہ جب بھی پانی پینا ٹھنڈا پانی تو حسین کو یاد کر لینا۔ عزیزان گرامی، علم تابوت، یہ تعزیہ جو رکھے جاتے ہیں یہ سارے اس لیے ہیں کہ آپ کو نسبت معلوم ہو گئی، اس کا احترام کریں اور اس کے نزدیک ہوں، اس کے احترام سے باعث تقوی قلوب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی عزائے حسین ہے، حسین کے عزا کے حصے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت زینب اولیاء نے دوسری جو بات کہی تھی وہ یہی کہی تھی حضرت زین العابدین سے کہ بیٹا یزید سے کہو کہ ہمارے تبرکات واپس کر دے۔
تاکہ ان تبرکات سے ہم دیکھ دیکھ کے دل بھر کے اپنے شہیدوں کو یاد کر سکے۔ عزیزان گرامی، تبرکات میں بہت سی چیزیں تھیں، اور جب تبرکات آئے تو اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ یزید سے کہنا شہداء کے سر بھی دے دے۔ عزیزو، پہلے تبرکات آئے، جب تبرکات آئے تو ان میں سے کھلا تو بیویوں نے اپنے حساب سے اٹھایا، کسی بیوی نے اپنی چھاگل اٹھائی، کسی بیوی نے اپنا کپڑا اٹھایا، کسی بیوی نے اپنی ردا اٹھائی، ارے کسی بیوی نے اپنے بچے کا کپڑا اٹھایا، کسی بیوی نے اپنے بچے کا کپڑا اٹھایا۔ زینب اولیاء نے وہ کرتا اٹھایا جو حسین علی مقام کا تھا، اور آنکھوں سے لگایا۔ سید الساجدین نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا اے بیٹا یہ میری ماں نے کرتا بنایا تھا، اور کہا تھا جب حسین آخری وقت جانے لگے تو یہ کرتا میرے بیٹے حسین کو پہنا دینا۔ اے سید الساجدین اپنے ساتھ لے جاؤں گی اور ماں کے قبر پر رکھوں گی۔ عزیزو، لکھا یہ ہے کہ اس کے بعد سرحائے شہداء آنا شروع ہوئے، اور اس رہائی میں سرحائے شہداء آ گئے۔ اس کے بعد 7 دن تک یا 8 دن تک گریہ ہوتا رہا۔ جب سرحائے شہداء آنا شروع ہوئے تو سب سے پہلے اصحاب کے شہداء، جو شہداء اصحاب تھے، ان کے سر آئے، اور وہ سر دیکھ دیکھ کے بیویوں نے ماتم کیا۔ کبھی حبیب کا سر تھا، کبھی زہیر کا سر تھا، کبھی ابو ثمامہ سیداوی کا سر تھا۔ عزیزو، ایک ایک کا سر اور بیویوں نے ماتم کیا۔ اس کے بعد اصحاب کے بعد اعزہ کے سر آنا شروع ہوئے، بسرانے مسلم کے سر آئے، بیوہ مسلم آگے بڑھی اور ان سروں کو اپنی آغوش میں لے لیا، بیویوں نے ماتم کیا۔ اس کے بعد حضرت قاسم کا سر آیا، فرواب آگے بڑھی، انہوں نے لے لیا اور ماتم کیا۔ علی اکبر کا سر آیا، اس سر کو دیکھ کے ام لیلہ آگے بڑھی، انہوں نے لیا ماتم کیا۔ اور اس کے بعد کا سر جناب عباس کا آیا، بس جیسے ہی سر آیا ایک مرتبہ زوجہ عباس آگے بڑھی، پھر شرم سے ٹھہر گئی، ام کلثوم آگے بڑھی، اپنی آغوش میں لے لیا، بھیا اے عباس تم میری طرف سے شہید ہوئے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، ایک سر اور تھا، گنگرالے بال والا چھوٹا سر، برباب آگے بڑھی، یہ سر لیا گا بھیا، ایک امانت اس قبر میں ہے، لیکن تجھے قبر میں بھی سونے نہ دیا گیا۔ عزیزو، صبح 11 یہ سر جو ہے قطع کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، بس ایک سر اور باقی تھا۔ یہ کون سر ہے؟ اس کے بعد تابوت نمودار ہوں گے، آپ سنے یہ سر کس کا سر ہے، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنے، یہ اس انسان کا سر ہے، اس امام کا سر ہے، اس بھائی کا سر ہے کہ بہن بعد شہادت جب غدال مقتل میں گئی تھی تو بھائی کو پہچان نہ سکی تھی۔ عزیزو، جیسے ہی سر آیا، زینب کھڑی ہوئی اور سر کو ہاتھوں میں لیا اور لے کے مدینہ کا رخ کیا کہ آئے میرے نانا پر سلام، یہ میرے بھائی کا سر ملا ہے۔ عزیزو، یہ سر کیسا تھا؟ بس جیسے ہی دیکھا چہرے کی طرح زینب کو یاد آ گیا، فریاد کرنا شروع کیا، اے حسین، اے میرے بھائی، تم کو ظالموں نے اس چاند کو پورا ہونے نہ دیا، قطع کر دیا۔ عزیزو، بہن کو وہ یاد آیا کہ جب ظالم سوار تھا سینے پر اور بی بی کبھی ٹلے زینبیہ پہ جائیں، کبھی نیچے آئے، پکارتی جائے فضا، ارے میرا ماجایا کدھر ہے؟ دوڑ کے خیمے میں آئی، پکارا کہ اے سید الساجدین اٹھو، بس جیسے ہی ہلایا کہ پھوپھی اماں سہارا دیجئے اور ہمارے سامنے سے پردہ ہٹائیے۔ ارے جب پردہ ہٹایا تو سر نوکے نیزہ پر تھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سيعلم الذين ظلموا ينقلبون ماتم حسین۔
شہید الوداع، ہائے حسین الوداع، ہائے حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، ہائے حسین الوداع، ہائے حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، ہائے حسین الوداع، ماتم ہائے حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، حسین الوداع، حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، حسین الوداع، حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، حسین الوداع، حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، حسین الوداع، حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، حسین الوداع، حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، حسین الوداع، حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، حسین الوداع، حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، حسین الوداع، حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، حسین الوداع، حسین الوداع، حسین 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 ہاں دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، 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 دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا غازی، تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا غازی، تابوت کے آگے بھی اٹھتا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، ہاں جاتی ہیں زہرا بھی زینب بھی زیارت کو، آ جاتی ہیں زہرا بھی زینب بھی زیارت کو، جب 8 محرم کو اٹھتا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، ہاں دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، ہاں دیکھ
کی دعا بن کر ایک وقت وہ آئے گا، زینب کی دعا بن کر ایک وقت وہ آئے گا، ہر گھر پہ سجا ہوگا عباس علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، وہ کون سے صدمے تھے شہ ٹوٹ گئے جس سے، وہ کون سے صدمے تھے شہ ٹوٹ گئے جس سے، ایک درد تھا زینب کا اور دوسرا غم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا غازی، تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا غازی، تابوت کے آگے بھی چلتا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، محمد کا گھرا نہ کربلا والے بیاباں میں، 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 محمد کا گھرانہ 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 کربلا والے بیاباں میں، قیامت کی خزاں آئی ہے زہرا کے گلستان میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، کہاں ہو تم علی اکبر ذرا آواز تو دینا، کہاں ہو تم علی اکبر ذرا آواز تو دینا، سکینہ مر گئی سکینہ روتے روتے مر گئی شام کے زندان میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں،
گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، جو لوٹا کربلا میں تو مسلمانوں نے کیا لوٹا، جو لوٹا کربلا میں تو مسلمانوں نے کیا لوٹا، علی کی بیٹیوں کی چادر آئی ہے ساما میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کے گھرانے پر یہ کیسا انقلاب آیا، محمد کے گھرانے پر یہ کیسا انقلاب آیا، علی کی بیٹیاں اور شام کے تاریخ کی زندہ میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، یا حسین 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 خون میں ڈوبا علم عباس کا، 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 کھا گیا شہ کو یہ غم، شہ کو یہ غم عباس کا، ڈوبا علم عباس کا، خون میں ڈوبا علم عباس کا، خون میں ڈوبا علم عباس کا، خون میں ڈوبا علم عباس کا، فوج ٹکرائی درو دیوار سے، فوج ٹکرائی درو دیوار سے، دیکھ کر جاہو حشم، جاہو حشم عباس کا، ڈوبا علم عباس کا، خون میں 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 ڈوبا علم عباس کا، جب گلوئے شاہ پہ خنجر چلا، جب گلوئے شاہ پہ خنجر چلا، تڑپلا شاہ دم بدم، دم بدم عباس کا، ڈوبا علم عباس کا، خون میں 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 ڈوبا علم عباس کا، جب سکینہ روتی تھی باد حسین، جب سکینہ
روتی تھی باد حسین، ذکر کرتے تھے حرم عباس کا۔ کر کے قبضہ نہر پہ دکھلا دیا، کر کے قبضہ نہر پہ دکھلا دیا، اب بھی قائم ہے بھرم عباس کا۔ رسول کا کربو بلا سے ہوتا، مدینے کو جو چلا اور دور سے جو شہر مدینہ نظر پڑھا، زینب سی صابرہ کا جگر غم سے پھٹ گیا، منہ کر کے ماں کی قبر کی جانب یہ دی صدا،
تھا تیرا پھولوں سے آباد تھا ہائے دشت ستم ہائے غیب و بلا لوٹ گئے لے گئی سب بھرا گھر میرا سب لٹا آئی تیری کمائی ہوں میں لوٹ آئی ہوں میں لوٹ آئی ہوں میں لوٹ آئی ہوں میں قاسم و اکبر و اصغر میں لگا اکبر اصغر میں لگا ہو گئے کربلا میں وہ سے جدا کربلا میں وہ ہم سے جدا شیر جیسا وہ عباس بھائی میرا کٹ گئے ہاتھ کا دل پہ مارا گیا نہر پہ بے کفن چھوڑوائی ہوں میں لوٹ آئی ہوں میں لوٹ آئی ہوں میں لوٹ آئی ہوں میں جھومتی تھی بڑے پیار سے جو گلا تھی بڑے پیار سے جو گلا دشت غربت میں سر سے ہوا وہ جدا غربت میں تن سے ہوا وہ جدا ایک قطرہ دم زب ہمیں نہ سکا لاڈلا تیرا پیار سا جہاں سے گیا خون بھرا
صدائے فغا اور یہ مجلسیں، ماتم و نوح اور غم کی یہ زینتیں، چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے، چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے، آہ پھٹتا ہے دل کس طرح یہ کہے، بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا، حق خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا، الوداع الوداع الوداع، میرے مہمان ہے آخری یہ سلام، تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام، شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام، شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام، دل ہے ویران ہے آخری یہ سلام، اے حسین الوداع، الوداع اے حسین، اے حسین الوداع، الوداع اے شہ مشرقین الوداع، بنت احمد کے نور عین الوداع، بنت احمد کے نور عین الوداع،